رکھتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اپنے سجدوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجات میں روزانہ گڑ گڑا کر فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، ان پر جو ظلم و بربریت کا سلسلہ چل رہا ہے پروردگار عالم اس کا خاتمہ فرمائے۔ کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا ہے، اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ فلسطین کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے تو واقعتاً یہ اس طرح کے بہت سارے نمونے ہم کو ملتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں یہ کشمکش قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، آپ کے کرم سے، آپ کی دعاؤں سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو اپنے دور خلافت میں اسلامی مملکت میں شامل کیا تھا، کافروں کی حکومت کا وہاں پر خاتمہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد سے کشمکش بیچ بیچ میں چلی آ رہی ہے، اور دوسری شخصیت جس نے بیت المقدس پر مکمل کنٹرول حاصل کیا تھا وہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ، آپ کے مرید مطلب آپ کے فیض یافتہ، آپ کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، آپ کی آواز کی محفلوں میں شرکت کرنے والے ایک بزرگ تھے، حضرت سیدنا حضرت سلطان صلاح الدین الایوبی، جو کردستان کے رہنے والے تھے، اور بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے یہ سلسلہ قادری عالیہ کے کارناموں میں سے ایک اہم ترین کارنامہ رہا، کیونکہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، جو خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز مند، آپ کے بڑے متقد تھے، آپ کی مجلسوں میں کثرت سے آنے والوں میں سے تھے، ان کے لیے فوج اکٹھا کرنے میں اور ان کے لیے مجاہدین کی جماعت تیار کرنے میں ہمارے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا۔ اس حوالے سے کافی تحقیق ہو رہی ہے، حقائق دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو روانہ کیا، بلکہ خود سرکار غوث پاک کے صاحبزادے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل تھے۔ اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہیں۔ لوگوں کو میدان جنگ میں بھیج دینا بہت آسان بات ہے، جذبہ دکھا کر، ثواب کی بشارت سنا کر، اپنے گھر سے اپنی اولاد کو بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ بیت المقدس کی فتح کے لیے، بازیابی کے لیے دعا فرمائی تھی، بلکہ عملی طور پر اسباب کی دنیا میں اقدام یہ فرمایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جیسے جنرل کو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے جیسے مجاہد کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد مجاہدین کی جو جمع ہوئی تھی، وہ المدرسۃ القادریہ، سرکار غوث پاک کے مدرسے کے فارغین علماء تھے، سرکار پیران پیر کے شاگرد تھے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جمع تھے۔ اور تاریخوں میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کا معاملہ یہ تھا، تنہائی میں اندھیری رات میں کوئی خوبصورت عورت اگر ان کے قریب آ کر بیٹھتی، ان نوجوانوں کے قریب جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، کچھ اور کرنا تو دور کی بات ہے، وہ نظر اٹھا کے بھی اس کو نہیں دیکھتے۔ یہودیوں کا حربہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں ان کے چند طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ نوجوان عورتوں کو پیش کر کے اپنی بیٹیوں کو پیش کر لیتے ہیں، ایسی بے شرم قوم ہے وہ یہودیوں کی، پیش کر کے اس طرح وہ لوگوں کو جو کریم آف دی سوسائٹی ہوتے ہیں اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ حربہ جب انہوں نے سلطان صلاح الدین الایوبی رحمہ اللہ پر اور آپ کے فوجیوں پر استعمال کرنا چاہا تو ان کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کوئی گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، نظر اٹھا کر گفتگو تو کر لیتے، لیکن ان مجاہدین کا حال یہ تھا کہ نظر اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو ان لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ انسان ہیں کہ فرشتے ہیں، آدم کی اولاد میں پیدا ہوئی، آسمان سے اتر کر فرشتے آئے ہیں، تو آدم کی اولاد ہی میں تھے، آسمان سے اتر کے آنے والے فرشتے نہیں تھے، سرکار غوث پاک کے مدرسے میں آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کر کے نکلنے والے علماء تھے۔ وہ لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آج جو بیت المقدس کے حالات ہیں، سلطان صلاح الدین الایوبی نے تو اس کو فتح فرمایا، سلطان صلاح الدین الایوبی کو تیار کر کے، ان کی پوری فوج کو تیار کر کے حضور پیران پیر نے اسباب مہیا فرمائے۔ صلیبی جنگ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سامنے آپ میدان میں تشریف نہیں لے گئے، صاحبزادوں کو بھیجا اور اپنے مریدین کی، اپنے شاگردین کی فوج کو تیار کیا۔ اس طرح بیت المقدس فتح ہو گیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بالکل متصل زمانے میں۔ لیکن اب صرف فتح ہو گیا، یہیں پہ بات ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد اب فتح ہونے کے بعد اس کی حفاظت بھی تو ہونا ضروری تھا۔ تو ایک لانگ ٹائم کے لیے اس کی حفاظت کی ایک لانگ ٹائم پلاننگ کے طور پر حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے جیسے تکوینی امور کے بادشاہ ایک ولی تھے، جن کو سرکار غوث پاک کے حکم سے اس منصب پہ فائز کیا گیا، اور انہوں نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی کہ سینکڑوں سال تک، صدیوں تک وہ حکومت بیت المقدس کی محافظ رہی۔
لیکن تلکل ایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. دنیا کی تاریخ ہے، ایک لمبے زمانے کے بعد پھر افراتفری مچنا شروع ہوئی، اور موجودہ زمانے میں واقعتاً فلسطینیوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے. دل خون کے آنسو ہوتا ہے. قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے فلسطینیوں کا جو جذبہ ایمانی ہے وہ قابل تعریف ہے. وہ بچوں کو اس لیے پیدا کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہم زیادہ اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ بیت المقدس کے کاف کے لیے ہم اپنے بچوں کو قربان کر سکیں. اب وہ بھی تو انسان ہیں، لیکن آپ بتائیے بچوں کو اس لیے پیدا کرنا کہ بیت المقدس کے کاف کے لیے ان کو استعمال کر سکیں اپنے بچوں کو، اور قبلہ اول کی حفاظت کرنا واقعتاً اللہ رب العزت جس سے جتنا امتحان لیتا ہے اتنی ہی ان کو ہمت بھی دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس سے جو کام لینا ہوتا ہے قدرت پہلے اس کو اس کام کے لیے تیار کرتی ہے. فلسطینیوں کا جو جذبہ ایمانی ہے ہم اس کا دل سے احترام کرتے ہیں، اس کو ہم احترام سے سلامی پیش کرتے ہیں، اور فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہودیوں کی جانب سے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم فلسطینیوں پر ہونے والے اس ظلم و ستم کا جلد سے جلد خاتمہ فرما کر مومنین کو فتح نصیب فرمائے اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے. اور اب آپ نے سوال کیا ہے کہ بیت المقدس میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب بھی ارادہ فرمائے گا خاتمہ تو ضرور ہوگا، لیکن پورے طور پر مکمل طور پر یہ خاتمہ اس وقت ہوگا جب سیدنا امام محمد مہدی موعود علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوگی، اور آپ بیت المقدس کو اس طرح کافروں کے قبضے سے پاک فرمائیں گے کہ وہ مکمل طور پر آپ کے زیر تصرف ہوگا. تو سیدنا امام محمد مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کا زمانہ قریب معلوم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت فضل فرمائے گا. مومنین کو اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہم کچھ نہیں کر سکتے